بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے۔ سپریم کورٹ سے اہم فیصلے آج تفصیلی تحریری فیصلے جاری ہوئے ہیں۔ ایک تو 63A کا فیصلہ جاری ہوا ہے، اس میں دو بڑے اہم پوائنٹس ہیں، ان پر ابھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور فیصلہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر اکثریتی ججز نے دیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ نے پڑھ کر وہ فیصلہ سنایا تھا 8 ججز والا، وہ اردو میں شائع کر دیا گیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اردو میں جو مکمل فیصلہ ہے اس کو ضرور پڑھیے۔ اس کو اردو میں جاری کرنے کے جو وجوہات ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ ہر عام شخص، عام آدمی بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکے، کیونکہ نارملی اردو کے اندر فیصلے اس لیے جاری نہیں کیے جاتے کیونکہ لاء کی جو لینگویج ہے وہ انگلش ہے، اور انگلش کے اندر ہی تمام چیزیں کورٹس وغیرہ میں تمام پروسیڈنگز ہوتی ہیں، لیکن خاص طور پر مخصوص نشستوں کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ اب اردو زبان میں شائع کر دیا گیا ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ میں صرف اس کا ایک جملہ جو ہے وہ پڑھ کر سناؤں گا، اور اس سے امید ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی انا کو تسکین ضرور ملے گی۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ 63A کے اوپر۔ حالانکہ 63A کا جو کیس تھا اس کو سننے والا 5 رکنی بینچ پہلے سے ہی متنازع تھا، کیونکہ اس بینچ کو بنانے کے لیے جو کمیٹی تھی اس وقت بھی وہی کمیٹی ہے۔ جسٹس امین الدین خان اس میں شامل ہیں جسٹس منیب کی جگہ پہ، اور جسٹس منیب کو آؤٹ کرنے کا جو سلسلہ، جو پورا ایپیسوڈ تھا وہ ترمیمی آرڈیننس کے بعد آیا، اور اس ترمیمی آرڈیننس زدہ کمیٹی نے یہ بینچ بنایا، اور ایک ایسا بینچ بنایا جس سے اب آیا جو فیصلہ ہے اس سے کوئی مختلف فیصلہ آنے کی امید بھی نہیں تھی۔ خیر، یہ ماضی کی چیز ہو چکی ہے، اس کے اوپر بہت ساری ڈسکشنز پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، لیکن دو بڑے اہم اس میں پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ مطلب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ بینچ تھا، تو وہ اب بھی اپنے ماضی سے نہیں نکل سکے۔ انہیں آج بھی جسٹس سمرتا بندیال سے مسائل ہیں، انہیں آج بھی پچھلے جو کیے گئے فیصلے تھے، اب ان کے پاس سپریم کورٹ میں ایک اور کیس آج کل چل رہا ہے، کل بلے کا ریویو کیس بھی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک اور کیس ان کے پاس چل رہا ہے جو ڈیم فنڈز والا کیس تھا۔ وہ فنڈز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اب جو واپڈا ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو وہ کیس بھی ان کے پاس لگا ہوا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پہلے ججز نے جتنے بھی فیصلے دیے نا، ان کو درست کرنے کی یا ان کو اپنی مرضی سے ان فیصلوں کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ہے۔ اب جاتے جاتے وہ جس قسم کی چیزیں کرتے جا رہے ہیں، چونکہ ان کا جانا تو اب طے ہے، اب ان کو مزید جو ہے وہ نہ سسٹم برداشت کرنے کے لیے راضی ہے اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی ان کا حامی بچا ہے اس وقت۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اب ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف 15 دن رہ گئے ہیں، اور 24 تاریخ کو ان کو عشائیہ دینے کی تقریب جو ہے وہ بھی پلان کرنا شروع کر دی گئی ہے پاکستان بار کونسل کی طرف سے۔ بہرحال ہم آتے ہیں 63A کے اوپر۔ 63A جب پہلے فیصلہ آیا تھا تو یہ فیصلہ لکھا تھا جسٹس منیب نے۔ میں پچھلی ساری باتیں چھوڑ دیتا ہوں، ڈائریکٹلی پوائنٹ پر آتا ہوں۔ جسٹس منیب اختر نے فیصلے کے اندر جو چیزیں لکھی تھی اس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اختلافات تھے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذاتی حملے کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذاتی حملہ کر کے شاید اپنی انا کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آخری جو پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی انا کے بارے میں شاید، اور بڑے بڑے لوگوں کی انا کے بارے میں اس کے اندر موجود باتیں۔ بہرحال سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو 63A کا فیصلہ آج تحریری تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 معزز جج صاحبان یعنی جسٹس سمرتا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، ان میں صرف ابھی جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن اعجاز الحسن صاحب اور امرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ میں نہیں ہیں۔ ابھی فیصلے میں اب لکھا ہے کہ 3 معزز جج صاحبان نے 63A مقدمے میں آئین کی سادہ زبان کو پس پش ڈال کر اپنی ذاتی رائے کو ترجیح دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحریر کردہ فیصلہ 63A کا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو پہلے فیصلہ دیا گیا تھا اس میں آئینی زبان کو جو ہے وہ توجہ اس پر نہیں دی گئی، اس کو اہمیت نہیں دی گئی، اور آئین کی زبان چونکہ سادہ تھی لیکن اس کو پس پش ڈال کر اپنی ذاتی رائے کو ترجیح دی۔ اب یہ ایک بیسک کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائی
کہ اگر پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف کوئی ووٹ دیتا ہے تو وہ نااہل ہو جائے گا. وہ نااہل اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنی پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کیا. تو بھائی اس کے ووٹ کو بھی تو شمار نہیں ہونا چاہیے نا. وہ نااہل اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کے اثرات کو ختم نہیں کرنا چاہیے, اس کو اس کا اختیار ہے, اس کے بعد بے شک اس کو ڈی سیٹ کر دیں یا ختم کر دیں. جب اس کے ذہن میں ڈر ہوگا کہ بھائی میں یہ غلط کام کروں گا اور اس غلط کام کرنے کا مجھے فائدہ بھی نہیں ہوگا, بے شک اس کے بعد مجھے سزا ملے یا نہ ملے, تو پھر کوئی بھی اس کام سے باز رہے گا اور وہ ایسا کام نہیں کرے گا. لیکن یہاں پر پچھلے ججز کے اوپر ذاتی اٹیک کیا گیا دوبارہ سے. ایک دوسرا پوائنٹ اس کے اندر اور لکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے 63A کے فیصلے میں. وہ کہتے ہیں, نظر ثانی تھی اور اس میں جو انہوں نے فیصلہ دیا اس میں لکھتے ہیں کہ آرٹیکل 63A کے مقدمے میں جسٹس منیب اختر کو شامل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر انہوں نے انکار کیا. 27 ماہ پہلے 63A نظر ثانی دائر ہوئی. قاضی صاحب 27 ماہ سے پہلے کی بھی نظر ثانیہ دائر ہوئی بھی ہیں اور آپ کے اپنے سپریم کورٹ رولز کے مطابق ان کو پہلے سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال آپ نے کر دی کیونکہ اب آپ بادشاہ ہیں سپریم کورٹ کے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس لیے 27 ماہ ہو چکے ہیں 63A نظر ثانی دائر ہوئے, اس لیے اسے اجلت میں مقرر کرنے کا تاثر بے بنیاد ہے. بھائی 27 ماہ سے پہلے والے کدھر گئے ہیں؟ یہ کون سی اجلت تھی جس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اجلت میں کیا؟ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, باتیں تو یہ ہو رہی ہیں کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس دھاندلی کو جو پہلے تحفظ دے رہے تھے 8 فروری سے پری پول سے لے کے اس کے بعد سے لے کر ابھی تک تمام کے تمام الیکشن ٹریبونلز کے معاملے تک کے معاملات کو اگر سامنے رکھیں تو اب آپ نے یہ دروازہ بھی کھول دیا کہ بھائی اگر آپ کے نمبر پورے نہیں ہوں گے تو پھر آپ دوسری جماعتوں کے ووٹ جو ہیں وہ ڈرا کر, دھمکا کر, خرید کر, کسی طرح سے بھی بلیک میل کر کے حاصل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ملک کے اندر اگر اس وقت آئیڈیل سچویشن ہوتی, رول آف لا ہوتا, اس وقت جمہوریت ہوتی تو اس فیصلے کے اوپر کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا. اس وقت M&As اٹھائے جاتے ہیں, وفاداریاں تبدیل کرائی جاتی ہیں اور بڑی بڑی پریس کانفرنسز کروا کے اپنے اپنے لیڈران کے خلاف بیانات دلوائے جاتے ہیں, اپنی پارٹی کے خلاف کرنے کے لیے ان کی فیملیز کو اٹھا کر دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور اس یہ آپ کا آئیڈیل شاید دور ہے, اپنے آپ کے بنائے ہوئے آئیڈیل دور کے اندر آپ اس قسم کا جب فیصلہ دیں گے تو ظاہر ہے اس کا تاثر پھر یہی جائے گا کہ آپ نے جو ہارس ٹریڈنگ ہے, آپ نے جو ووٹ کی خریداری ہے, دھمکا کر, ڈرا کر وفاداریاں تبدیل کرنے کا جو راستہ ہے وہ آپ نے کھولا ہے. تو اس کے اوپر یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اجلت میں ہو رہا ہے. جب اگر یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی تو ہم شاید اس کے اوپر مان بھی لیتے, لیکن آپ نے جو کام کیا وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس آئینی ترمیم کے حق میں مزید سہولت کاری فراہم کی اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے اب کہ آئینی ترمیم لانے کے لیے اب یہ راستہ بھی کھل گیا ہے کہ آپ دوسری پارٹیز کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ووٹ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں آخری چیز, جو تیسرا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا تھا, آج جاری ہونے والے فیصلے جو کہ مخصوص نشستوں کا اردو میں فیصلہ جاری ہوا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے. اس میں انہوں نے 8 ججز نے جو لکھا ہے نا وہ ذرا پڑھیے. انہوں نے کہا کہ 8 اور 3 ججز متفق ہیں کہ ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن کے غیر قانونی اقدامات اور کوتاہیوں کی وجہ سے, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران کی کوتاہیاں اس الیکشن کے اندر موجود ہیں, تو پھر وہ درخواستیں جو سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں اس وقت ڈالی گئی ہیں ان کے اوپر ان کو بھی فکس ہونا چاہیے اور ان کے اوپر بھی سماعت ہونی چاہیے. انہوں نے لکھا کہ کوتاہیوں کی وجہ سے تحریک انصاف کے بعض قانونی اور آئینی حقوق متاثر ہوئے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, لوگ اپنے کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرا سکتے تھے, پھر ان سے بلہ قاضی صاحب آپ نے چھین لیا اور اس کے بعد وہ اپنی جماعت اس کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. آپ ہمیشہ یہ تو مانتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزاد ڈکلیئر نہیں کیا یا ہمارا بلہ لینے کا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن الیکشن کمیشن نے آپ کے فیصلے کی وجہ سے جو غلط تشریح کی اور آپ نے عدالت کے اندر ان کو کہا تھا کہ آپ نے غلط تشریح کی ہے, تو وہاں پر جو سکندر میمن صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی, پھر بھی آپ نے الیکشن کمیشن سے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. مزید یہ ہے کہ خاص طور پر مخصوص نشستوں میں متناسب نمائندگی کے حق میں نقصان اٹھایا. تو وہ آپ کا جو بلے والا فیصلہ تھا, جو RO کے فیصلے تھے آزاد ڈکلیئر کرنے کے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس کی وجہ سے تحریک انصاف کو نقصان ہوا اور اس وقت پاکستان کے اندر مکمل کیوس ہے. اس کے بعد اردو میں جو فیصلہ جاری ہوا نا اس سے آگے کیا لکھا ہوا ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے. میں ذرا آپ کو پڑھ کے اس کو سنا دوں. اس میں لکھا ہوا ایک جملہ وہ یہ ہے کہ ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ایک اچھی طرح سے سوچا سمجھا فیصلے دینے کی ہے جس کے لیے انہیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے موقف میں موجود نقائص کو پوری دیانتداری سے بیان کرنا ضروری ہے. آگے لکھا ہے کہ
ہو سکتا ہے اس فیصلے سے انا کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، مزاج بگڑ سکتا ہے، پھر بھی سب کو اس عمل کو احترام اور شائستگی کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ تو جناب اعلیٰ اب آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ واضح طور پر پہلے بھی ایک دو تقریب میں بھی بتا چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے، اس کو ہر ادارے کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب 15 دن بعد جب چیف جسٹس منصور علی شاہ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا منظرنامہ ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ باتیں ابھی سے ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ الیکشن کی جو پٹیشن پڑی ہوئی ہیں، دھاندلی کی جو پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں عمران خان کی بھی اسپیشلی، اگر ان میں سے ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ کے اندر لگ گئی تو اس کے اوپر آڈٹ بیٹھ گیا، جیسے خواجہ آصف صاحب کو بھی ڈر ہے، تو پھر پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ اوندھے منہ، میں یوں کہوں گا کہ وہ پورے کا پورا کھیل جو ہے برباد ہو جائے گا۔ اور یہ جو کھوکھلی عمارت بنی ہوئی ہے جس کی پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہے، وہ جیسے ہی اینٹ نکال لی جائے گی تو پھر پوری کی پوری دھاندلی زدہ عمارت اور یہ سسٹم جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گا۔ اور جسٹس منصور علی شاہ کے آنے کے بعد یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حکومت اس وقت کوششیں تو بہت کر رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ کو آفرز کروانے کی، بہت ساری اور چیزیں بھی جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں ہمیں کہ وہ معاملات بھی چل رہے ہیں، لیکن اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا، یہ حکومت آئینی ترمیم کرتی، تو پھر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بھی نہ بن سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی باہر ہوتے تو کوئی ایسی آئینی ترمیم آتی جس سے پورے کا پورا جو ہے وہ سسٹم ملیا میٹ کر دیا جاتا۔ تو اب ان کا بھی حکومت کے اوپر کسی قسم کا اعتماد جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور بہتر بھی یہی ہے کہ ججز باقی تمام معاملات سے دور رہ کر، یہ جس طرح سے قاضی صاحب نے ماضی کی غلطیوں کو درست کیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ آ کر جتنی بھی ابھی تک جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ناانصافیاں ہوئی ہیں، غیر قانونی غیر آئینی کام ہوئے ہیں، ایون فیصلے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے انڈو کریں، اور جب یہ انڈو ہو جائیں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ پھر منظرنامہ کیا بنتا ہے۔ اور ججز کمیٹی جو ہے اس پر بھی فل کورٹ ظاہرہ بننا چاہیے، تاکہ یہ 63A والا معاملہ جو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا جب ججز کمیٹی کے تحت بنے گے، بینچز کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ اب اتنے سادہ نہیں رہے ہیں، وقت بدل رہا ہے اور مزید تبدیلیاں ہونے کے امکانات بھی اب موجود ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔